بند کر دو ایسے عرصوں کو جن عرصوں میں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہ رکھیں. تکلیف ہوتی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، بدنام مسلک اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، حرکتیں ہماری ہوتی ہیں، جواب بریلی والوں کو دینا پڑتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ابھی گزر کر کے آئے، جلوس کے نام پہ ڈی جے بجا، کون سی بدتمیزی اس ڈی جے کے آگے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ناچا نہیں جا رہا تھا؟ کیا کودا نہیں جا رہا تھا؟ آج عرس روشن شاہ بابا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، چل صاحب مزار کے پاس، اگر اللہ اجازت دیتا میں ان کو مزار سے باہر بلاتا اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پوچھتا، ان سے پوچھ تو سکی ان کا مزار کیوں بن گیا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر ڈی جے بجایا تھا. بر رسول پر رونق فروز بوقار لائق عزیز و تکریم علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قراء، ائمہ مساجد، خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آل نبی، اولاد علی، چمن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول، آقائی مولائی سیدی سندی حضور سید انیس میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العلی، حضور سید عزیز میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العلی، جملہ ارباب منبر، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری یمنعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں استاذ الحفاظ والقراء، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نثار احمد صاحب قبلہ کو،
اور ان کے ادارے کے تمام ہی اساتذہ اکرام کو اور اس ادارے کی کمیٹی کے ایک ایک فرد کو کہ آپ مبارکباد کے مستحق اولاً اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے ادارے کی اور ہم سب حاضرین کی سرپرستی مولائے کائنات کے شہزادے فرما رہے ہیں، اور صرف نام کی سرپرستی نہیں، جو ظاہری طور پہ بھی ہم سب کی امداد اور رہنمائی کرتے ہیں اور باطنی طور پہ بھی ہم لوگوں کی امداد اور رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ چونکہ شہر بریلی سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور اتنا گہرا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اسی امام نے ہمیں ادب سکھایا، کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، اور ہمیں لینے کا ڈھنگ یوں سکھایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آج ہم سب کی یہ قسمت کی معراج ہے کہ آج ہم حضور کی باتیں سنیں گے بھی اور حضور کے بیٹوں کو دیکھیں گے بھی۔ مجھے معلوم ہے سمندر اکثر خاموش رہا کرتے ہیں، بہت بڑے مجمع سے میں داد کی امید بھی نہیں رکھتا، اور چونکہ میری عادت بھی ہے کہ جب میں سفر کا آغاز کر دیتا ہوں تو پھر پرواہ نہیں کہ کون راضی ہوگا اور کون ناراض ہوگا، لیکن جو سامنے میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی مشکل میں بیٹھے ہیں کہ اتنی مشکل میں کوئی بریانی لینے نہیں بیٹھے گا جتنی مشکل میں آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی جگہ تنگ پڑ گئی ہے کہ علی رضا بھائی کروٹ لینا مشکل ہے، جو جس کروٹ پہ بیٹھا اسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحانی صاحب نے بڑی خوبصورت شاعری ہمارے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ ان سے ملاقاتیں کبھی یو پی میں ہوتی ہیں، کبھی یو پی کے باہر ہوتی ہیں، ان سے ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ سے اتفاقاً بڑے دنوں کے بعد آج ملاقات ہو رہی۔ تو میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، بات کوئی اچھی لگے تو پھر بول سکتے ہیں سبحان اللہ، اس سے زیادہ شور تو لوگ میت میں جنازہ اٹھاتے وقت کر دیتے ہیں، کہیں آپ کے منہ کو نظر نہ لگ جائے، اور آہستہ بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایک بندہ دیکھو سب پہ بھاری نہیں ہو گیا ہے نا۔ آج چونکہ اور سے مقدس بھی ہے، قاری صاحب ہیں چلے گئے ہیں، قاری صاحب سادات اکرام تشریف فرما ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، کیونکہ بہت بڑے لوگوں کو بہت زیادہ زحمت دینا بھی یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی کرم فرمائی ہے کہ اتنا وقت دے رہے ہیں، ورنہ ان کا آنا اور قدم رکھ کے چلے جانا یہ پوری رات پہ ہمارے لیے احسان سے اس احسان کا بدلہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کا بیٹھنا ہم سب کے لیے مقبولیت کی ضمانت بن رہا ہے۔ تو اگر آپ خیریت سے بیٹھیں تو ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جو لوگ نا میں دیکھ رہا ہوں رسی کے اندر بیٹھے ہیں، انہیں کی آواز نکل رہی ہے، جو باہر ہیں وہ بولنے قطعی تیار نہیں۔ شکر کرو اللہ نے کرسی دے دی ہے، ورنہ کھڑے ہوتے نا ان بیچاروں کی طرح تو آپ کو پتہ چل جاتا کتنی محنت سے جلسہ سنا جاتا ہے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم وہ کرسی کا حق ادا کریں، اور جو بزرگوں کے لنگر پہ پلتے ہیں وہ ان کے لقموں کا حق ادا کریں، اور بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میں آپ کو بتا دوں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جلسوں میں کچھ نہیں ملا، کئی جلسے سنے جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے، تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ تو جلسہ ہے، لوگ شہر مدینہ سے خالی لوٹ آتے ہیں۔ بات کمی جلسوں کی نہیں ہوتی ہے، کمی ہمارے بیٹھنے کی ہوتی ہے۔
خدا کی قسم کسی جلسے سے خالی نہیں جائیں گے، صرف اتنا کر لیں کہ جسم یہاں رکھے، دل مدینے والے کی چوکھٹ پہ رہنا چاہیے، دل حضور کی چوکھٹ پہ رہنا چاہیے سبحانی صاحب، تب اللہ محفلوں میں بیٹھنے کی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری قوم پہ ٹوپیاں کیوں نہیں ہیں۔ ہماری قوم پہ ٹوپیاں دو وجہ سے نہیں ہیں، ایک تو جوتے مہنگے ہو گئے، دوسرا مسجد میں جانے میں کوئی پریشر نہیں ڈالتا ہے۔ اگر مسجد میں پابندی سے جایا کرتے نا تو ٹوپی جیب میں ہوا کرتی ہے نا، جس پہ ٹوپی نہ ہو وہ رومال رکھ لے۔ محفل بڑی نورانی ہے، اور اس لیے بھی نورانی ہے کیونکہ آل رسول کی آمد ہے۔ سر چھپا کے بیٹھا کرو میرے بھائی، تب اللہ برکتی عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ، ہے نا۔ آج جو لوگ ٹوپی نہیں لا سکے ہیں یا کپڑا بھی نہیں ہے، ان سے میری گزارش ہے، اگلا بازار لگے نا آپ کے محلے کا تو بھلے ہی شلجم پالک بعد میں خریدنا، 25 روپے کی ٹوپی پہلے خریدنی ہے۔ خریدیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ خریدیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اصل میں کیا ہے، بیٹے بھی ٹوپی کیوں اوڑے جب حضور ابا نے نہیں اوڑی کبھی، جی اوڑی نہیں۔ جمعے کے دن بھی رومال باندھ کے نکل لیا ابا، جمعے کے دن بھی مسجد میں رومال باندھ کے جا رہا ہے۔ ہماری ٹوپی ہمارا حسن ہے، ہمارا زیور ہے، ہماری شان ہے۔ علی رضا بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ پردے پہ تقریر کرو، میں کہتا ہوں کیا تقریر کروں؟ تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نوجوان ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں تو بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں گے۔ جب سے ہم نے ٹوپیاں اتار دی، ہماری بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے۔ گھر میں علامہ ہونا کافی نہیں ہے، گھر میں فہامہ ہونا کافی نہیں ہے، گھر میں محدث ہونا کافی نہیں ہے، گھر میں مفسر ہونا کافی نہیں ہے، گھر میں منطقی اور فلسفی ہونا کافی نہیں ہے، گھر کے اندر محمد کا غلام ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ نسلیں جو پروان چڑھتی ہیں نا، وہ آپ کی ڈگری دیکھ کر کے نہیں، آپ کا کردار دیکھ کے پروان چڑھا کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے جیسے ہزاروں خطیب پیدا ہو جائیں، اور لاکھوں ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن جب تک ہمارا کردار بہتر نہیں ہوگا نا، ہماری گفتار کا کوئی عمل نہیں ہوگا، ہماری گفتگو کوئی اثر نہیں رکھ سکتی ہے، ہمارے باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے بیٹے، میں سمجھ سکتا ہوں مشکل میں بیٹھے ہو، ہلو مت۔ وہ جال دیکھا نا، مچھلی جب پھنس جاتی ہے جتنا ہلتی ہے اتنی پھنستی ہے، تو جتنا ہلو گے اتنی پھنسو گے۔ جو جہاں ہے بیٹھے رہیے گا۔ آپ نے بہت وقت برداشت کیا ہے، اور یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں یہ بھیڑ میری بلائی ہوئی تو نہیں ہو سکتی ہے، نہ اہل کمیٹی کی بلائی ہوئی ہے، نہ قاری صاحب کی بلائی ہوئی ہے۔ سب کا ایک ایمان ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یقیناً شروع سے بیٹھے ہوں گے، شروع سے بیٹھے ہوں گے، اور جو پیچھے رہ گئے نا تو وہ بعد میں آئے ہوں گے۔ یہ لوگ ان لوگوں سے 1000 گنا افضل ہیں جو ابھی ڈی جے کے ساتھ تماشے روڈوں پہ کر رہے تھے۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، اللہ کرے یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ جتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ اب ذرا کروٹ میں دیکھیں، کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا؟ نیچے رہ گیا ہو تو سمجھ لینا وہ جیب کاٹنے والا بھی ہے اور ایمان چرانے والا بھی ہے۔ سارے اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ میں نعرہ لگاؤں جواب ملے گا، عشق محبت، عشق محبت۔ ایسا نہیں، جتنے دنوں سے ٹکڑے کھا رہے نام کے اتنی آواز نکلنی چاہیے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اب ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ ہم نوجوانوں بہت غور سے میری بات سنیے گا، مجھے نہیں مطلب ہے آئندہ آپ کون سا تماشا کریں گے، آئندہ آپ کیا کریں گے، چونکہ آج یہ عرس مقدس کی محفل بھی ہے، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے، امر ڈوبا اس زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین پہ عالم بنائے نہیں جاتے، جس زمین پہ ماؤں کی گود سے عالم پیدا ہوا کرتے ہیں، اس زمین کو امر ڈوبا کہا جاتا ہے جہاں ماں کی گود سے علماء جنم لیتے ہیں۔ لیکن آج حیرت کی انتہا نہ رگی جب تمہیں اپنے گھر میں پیدا ہونے والے علماء کی عزت اور ان کی غیرت کا خیال تک نہیں آیا، تم مسلک اعلیٰ حضرت کا خیال کتنا کرتے ہوگے۔ تکلیف ہوتی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، بدنام مسلک اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔
हरकतें हमारी होती हैं, जवाब बरेली वालों को देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, हम अभी गुजर करके आए, जुलूस के नाम पे डीजे बजा, कौन सी बदतमीजी उस डीजे के आगे नहीं हो रही थी? क्या नाचा नहीं जा रहा था? क्या कूदा नहीं जा रहा था? आज उर्स रोशन शाह बाबा है। मैं पूछना चाहता हूं, चल साहिब मजार के पास, अगर अल्लाह इजाजत देता मैं उनको मजार से बाहर बुलाता और तेरे हाथ में हाथ दे के पूछता, इनसे पूछ तो सकी इनका मजार क्यों बन गया है? क्या इन्होंने जिंदगी भर डीजे बजाया था, या इन्होंने तमाशे किए थे, या इन्होंने डीजे के आगे डांस किया था, या फुव्वारे चलाए थे, या स्प्रे कर करके शरीयत का मजाक उड़ाया गया था? अगर खुदा इजाजत देता तो ये कब्र से निकलते और तेरी कलाई पकड़ के कहते, गैरत कर, मेरे नाम पे तमाशे न कर, अय्याशियां न कर, ज़हनों को उरूज परवान न चढ़ा। हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तमाशे बनाए हैं, हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में सजदे किए थे और दिनों में रब के लिए रोजे रख के फाके किए थे। गैरत आनी चाहिए हमें। गलती हमारी होती है सरकार, लोग बदनाम मसलक के आलादत को करते। मैंने 24 नंबर की टोपी अभी देखी अभी रास्ते में, और वो हंस रहे थे तुम्हारे तमाशे देख करके। जवाब कौन देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? क्या ये उर्स तमाशों के लिए थे, अय्याशियों बदमाशियों के लिए थे? बंद कर दो ऐसे उर्सों को जिन उर्सों में बेटियों की इज्जतें महफूज ना रखे। सीधी सी बात है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे उर्सों की जहां वलियों की बारगाह में आकर के दिल ना बदल सके। हम नौजवानों से गुजारिश करते, 16 हाफिज कुरान बने। कितने? कौन है सारे? कितने? ये दिख रही है ना जमात, ये सिर्फ हाफिजों की जमात नहीं, ये जन्नतियों की जमात है। ये जन्नतियों की जमात है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, एक तरफ हमारा इदारा हमें 16 हाफिज कुरान देता है, और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये कुरान के चश्मे पैदा किए गए हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के दरिया बहेंगे, वहीं से तिलावत के चश्मे उबलेंगे, और एक एक हाफिज कुरान के शागिर्दों में खुदा करे हजारों का नाम आएगा। और जब तारीख लिखी जाएगी उस्ताद कहां से पढ़ के आया था, तो नाम आपके शहर का आएगा, नाम आपका आएगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, उनमें एक भी संजीदा शख्स नहीं था, बच्चे अक्सर कम उम्र बच्चे थे। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, खुदारा दीन का मजाक न उड़ाएं। दीन इतना सस्ता भी नहीं है जो हम जैसे चाहे बदनाम कर दें। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचाए, ना हमारे गिरबान पकड़े गए, ना हमें गालियां मिली है, ना हमें जेलों में डाला गया है। दीन कैसे पहुंचा के पूछ ज़हरा के लालों से, घर लुटा करके दीन हम तक पहुंचाया गया है। नस्लें कुर्बान हुई है तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मुझे बताओ तो सही, आज हुजूर अगर देखेंगे इस हाल में उम्मत को तो तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ नहीं होगी? अगर मैं पूछ लेता ना वहीं रोक के गाड़ी ना कि जरा डीजे रोको और जितने ये पीछे कूद रहे हैं ये सही से हुजूर पे पढ़ा जाने वाला दुरूद सुना दें, तो भाई साहब 90% लोगों को दुरूद याद नहीं होता उसमें। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। उर्सों के नाम पे बहुत मजाक बन गया। इतनी अजीम जमीन पे, जिस जमीन पे खुदा की कसम ऐसे ही लोगों ने सांस न ली है, बल्कि हिंदुस्तान की जान जो बने हैं उन लोगों ने इस जमीन पे सांसें ली है। आपको तारीख अपनी याद करनी चाहिए। हाँ, तारीख याद, जिन्होंने लोगों के हाथ पकड़ के ना तकदीरें बदल डाली हैं, ऐसी ऐसी शख्सियतें जिसको दुनिया सूफी निजामुद्दीन साहिब किबला के नाम से जानती है, जो फख्रे हिंदुस्तान है। ऐसे लोगों ने यहां जन्म लिया है और हम उनके शहर में रह करके ऐसी हरकतें, माफ कीजिएगा, मुझे ये दीन समझ में नहीं आता है। मत बुलाना आइंदा कभी भी। मैं जानता हूं ये कमेटी वाले, ये दीन से मोहब्बत करने वाले लोग, ये कुरान को पढ़वाने वाले लोग, ये कुरान को घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं। इनके समझाने पे भी हम नहीं मानते, इनके बताने भी हम नहीं मानते। याद रखिएगा, दीन नजर आने वाली चीज नहीं है, इस्लाम खुद में नजर आने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि लोग हमें देख करके इस्लाम का फैसला करते। किसे देख करके? किसे देख करके? हमें देख करके लोग फैसला करते हैं कि इस्लाम कैसा है। आज भी हम हैं, कल भी हम थे। मखदूम पाक की जात आप देखें, इस घराने ने दुनिया लौटा करके दुनिया बचाई है, और आज हम हैं 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते। 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते। अभी ऐलान हुआ था चंदे का, कितने लोगों की जेब में हाथ गया, कितने लोगों ने दिया?
اگر بات آ جائے نا قوالی ہونی ہے جی، کون آ رہا، نام نہیں لوں گا، برا لگ جاتا لوگوں کو کہ فلاں آ رہا، تو کہتے ہیں لے 500 میری طرف سے لے، 1 گھنٹہ اوور ٹائم کر لیں گے، 300 میری طرف سے لے. وہ کہتے ہیں ہلکا نہ بول کرنا، ذرا ایک جواب والی بھی بلا لینا، جواب والی بھی بلا لینا. وہ کیا کرے گی؟ کہا جب تک وہ نہیں آئے گی مزہ نہیں آئے گا. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی. ہم نے 70 سالوں میں قوم نہیں بنائی، صرف مونڈ بنایا ہے. معاف کیجئے گا جملے بہت کڑوے میرے، قوم نہیں بنائی، مونڈ بنایا ہے ہم نے اپنا. کبھی تماشے کر کے، کبھی نچنیاں بلا کے، کبھی قوال بلا کر کے، اور اس کے بعد جب قوال آتے آگے کرسی لگتی ہے اور قوم کے چند بگڑے ہوئے امیروں کے بیٹے 10 کے نوٹوں کی گڈی لگا کے بیٹھتے، اور پھر جب بات بھاری پڑتی ہے نا کدھر سے پھر یوں چلتا. چند ٹھلوے لوگ جو ان کی غلامی میں ان کی اقتدا میں پیچھے کھڑے ہوتے، وہ دیکھ کے کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا صاحب، سبحانی صاحب نے کمال کر دیا، آج تو گڈی کی گڈیاں اڑا دی ہیں، آج مزہ آ گیا، آج پتا چلا علی رضا صاحب کے پاس دولت کتنی تھی، آج پتا چلا حماد کے باپ نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا. غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جس قوم کے پاس اپنے IAS IPS نہ ہو، جس قوم کے پاس اپنے MBBS نہ ہو، وہ ایک قوالی کے تماشے میں لاکھوں روپے میں آگ لگا دیتی ہے. شاگرد تم کیا جانو غریب کی آنکھ کا آنسو، پوچھو جا کر کے حضور صاحب سجادہ سے، جن بیٹیوں کے پاس جہیز کے لیے چند پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان بیٹیوں کی راتیں کتنی رو کے گزرا کرتی ہیں. جاؤ جا کر کے پوچھو جن بیٹیوں نے باپ جیسی دولت کو کھو دیا ہے، علم سیکھنا چاہتی ہیں، تو ان کی چوکٹ پہ جا کے پوچھ کس محنت سے وہ بیٹیاں علم سیکھتی ہیں. خدا سلامت رکھے ایسے بزرگوں کو جو جیب کے قرض سے یتیموں کو پڑھاتے بھی ہیں، پالتے بھی ہیں، ان کے خرچے بھی اٹھایا کرتے ہیں. ورنہ ہماری قوم کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس کے پاس عیاشی میں لٹانے کے لیے دولت تو ہے، لیکن غریب کو دینے کے لیے لقمے نہیں ہے. اس کے پاس تماشوں میں لٹانے کے لیے گڈیاں تو ہے، لیکن بیوہ کی بیٹی کے سر پہ ڈالنے کے لیے چادر نہیں ہے. کیا کرو گے ایسی دولت کا؟ تم تماشوں میں پیسے اڑاتے ہو. خدا کے واسطے، تمہیں خدا کا واسطہ، اگر رب نے دولت دی ہے عیاشیوں پہ نہ اڑائیے گا، تماشوں پہ نہ اڑائیے گا. اسی پیسے کو لیجئے گا، آ کر کے قاری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں قاری حسیب سے کہیے مولانا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے، مجھے ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس لیٹنے کا بستر نہ ہو، ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس پڑھنے کا قرآن نہ ہو، ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس خرچ کا پیسہ نہ ہو. یہ پیسہ اٹھا کر کے اس کی جھولی میں ڈال دے، خدا اٹھا کر کے جنت تیری جھولی میں ڈال دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضور انیس ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کرو یار، اب وہ وقت نہیں ہے، اب نہیں چلے گا ایسے، اب نہیں چلے گا. کتنے کمرے ہیں آپ کے مدرسے میں قاری صاحب ہیں؟ مسجد میں 2 کمرے اور 16 حافظ قرآن. بول دو ذرا یار سبحان اللہ. ہاں مجھے نچنیوں کی داد نہیں چاہیے، مجھے حضور کے دیوانوں کی داد چاہیے. جو ان تماشوں سے لگے وہ بولیں ذرا سبحان اللہ. ہاں کتنے حافظ قرآن اور پڑھے کہاں گئے؟ زور سے بس خدا سلامت رکھے، یہی بھیڑ کافی ہے. ہاں جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے نا. یہ چند نوجوان کافی ہے میرے لیے. آپ نہ بھی بولیں، اپنی آواز گھر لے جائیے گا، آپ کے بیٹوں کو ڈانٹنے میں کام آئے گی. اور آپ اتنی زور سے بولیے گلا بیٹھ جائے، ماں پوچھے آواز کیا ہوئی، کہنا اماں جیب میں پیسہ نہیں تھا، حضور کے نام پہ آواز قربان کر کے آ گیا. حضور کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان سارے اللہ. لوگوں کی کہاں چل رہا مدرسہ؟ مسجد میں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کے ماں باپ کو سلام کہ اتنی رات میں بڑے بڑوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ان چھوٹے چھوٹوں نے بیٹھ کے بتا دیا حضور سے عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. 28 سال کا عاشق ہو سکتا ہے تو پھر 8 سال کا بھی تو حضور کا عاشق ہو سکتا ہے نا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ادارہ 2 کمروں پہ چل رہا ہے، 2 کمروں پہ چل رہا ہے. ایک بات بتاؤ، ہمارے گھر کا ایک بلب فیوز ہو جائے
اسی ٹائم بلب آئے گا. سمر خراب ہو جائے اسی وقت میں مستری آئے گا ٹھیک کرے گا. لائٹ خراب ہو جائے اسی وقت میں آئے گا مستری اور ٹھیک کر کے چلا جائے گا. اور ہمیں اگر لیٹنے میں پیر پورے نہیں پھیل رہے نا کمرے میں، کہہ رہا ایک کمرہ اور بنا لوں. ہمیں اپنا گھر اتنا پیارا ہے تو پھر حضور کا گھر کتنا پیارا ہونا چاہیے، ہے نا. حضور صاحب سجادہ کی اللہ عمر میں برکتیں کرے. 51,000 پچھلے سال دیے تھے، 51,000 اس سال دیے گئے. اجی صاحب آپ تو کچھ بھی نہ دیں تب بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہے. جی ہم تو پلتے ہی حضور کی اولاد کی ٹھوکروں پہ ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے لوگوں، اب وقت وہ نہیں ہے. ہم تماشے کب تک کریں گے، کب تک کریں گے. ہم نے نا 70 سالوں میں نا کاش قوم بنائی ہوتی. آج ہماری قوم بن گئی ہوتی نا تو ہمیں در بدر کے دھکے کھانے نہیں پڑتے، دھکے کھانے نہیں پڑتے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو کہ ان کی محنتوں پہ شاسن پرشاسن سارا لگا ہے انتظامیہ میں، ہے نا. خورشید بھائی اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا کرے. ہماری قوم میں اثر و رسوخ والے لوگ ہونے چاہیے. مجھے تو حضرت نیتا نگری بھی سمجھ میں نہیں آتی. نیتا جی بھی بنا ہے نا تو عجیب قسم کا نیتا ہے. ہاں عجیب قسم کا نیتا. کہہ رہے یار کام میں کرا دوں گا. ہاں نیتا جی کرا دو یار کرا دو. نیتا جی نے کہا 10,000 لگن. تو آپ نیتا جی نہیں، آپ دلال ہیں. اگر آپ بھی پیسے لے رہے ہیں تو آپ نیتا جی نہیں ہیں. پھر آپ زور سے آپ دلال ہیں. نیتا تو تب ہوتا نا جس کی آواز میں دم ہوتا. خورشید بھائی فون کر کے کہتے ابھی ہماری گاڑی آ رہی نا، تو دیوان جی تھی پتہ نہیں کون تھے، انہوں نے کہا نہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا. ہماری گاڑی سیدھی بھگا دی. ہم جنگل چلے گئے. ہم نے کہا پولیس والے نے نہیں پہچانا تو کیا ہوا، ہمیں لوگ اسٹیج پہ نہیں پہچانتے. ہم سے ہی پوچھتے ہیں مفتی حماد کب آئیں گے. جب ہم جبے صافے میں نہیں ہوتے حضرت، لوگ ہم سے ہی پوچھتے ہیں مفتی حماد کب آئیں گے. میں نے آئیں گے تو دیکھ لیو گے بھیا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پہچان اپنی ہونی بھی کیا ہے، اور مسئلہ بھی کیا اپنی پہچان کا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو ہمارے یہ نوجوان اکثر پردیش بدیش میں رہنے والے لوگ ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نوجوان، اور ان کو اصل میں یہ غلط نہیں، خورشید بھائی سمجھایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں. کچھ سجادوں نے بیڑا غرق کر رکھا، کچھ سجادوں نے. میں کہتا ہوں کہ دین کا سب سے بڑا کام ہوا بھی خانقاہوں سے ہے، اور آج سب سے بڑا نقصان دین کا کچھ خانقاہوں ہی سے ہو رہا ہے. حضرت ایک پیچھے کچھ دن پہلے اس علاقے میں ایک جگہ آنا ہوا تھا علی رضا بھائی، تو پتہ یہ چلا زبردستی کا مزار ہے. میں نے اس کو بلا کے سجادہ کو پوچھا بھائی قطعی سجادہ کیا مسلمان نہیں لگ رہا تھا شکل سے. ہاں میں نے کہا بھائی مزار کس کا ہے؟ کہہ رہا سچ بتا دوں. میں نے کہا جھوٹ بولے گا کیا پریا؟ میں نے کہا دیکھ صابر پاک کی نگری تو نہیں ہے صابر والی، اگر جھوٹ بولا تو پھر جلا نہیں سکتے تو جلن تو پیدا کر ہی سکتے ہیں. صحیح بتا. کہنے لگا بتائیں یہاں پہ نا ایک بزرگ نکلتے بڑھتے بیٹھا کرتے تھے، بس لے بھائی لے بزرگ بیٹھا کرتے تھے. کس نے بتایا؟ کہ ہم نے پردادا سے سنا تھا. قوم پوری گر گئی جا کر کے. وہ کہہ رہا میں چھو دوں تو خوشبو نہیں جاتی. مجھ سے کہہ رہا ہاتھ لاؤ، ایسے کہہ رہا چھو. تو میں نے یہ تماشے ہمیں نہ دکھا بیٹے، ہم ایک تھپڑ مارتے 7 پشتوں تک گونج آتی ہے. تو چھو کے بات کر رہا. کہہ رہا دیکھو نکلو یار ان تماشوں سے، خدا را نکلو. کب تک تباہ ہوتے رہو گے ایسے؟ کب تک؟ نکلو ان تماشوں سے. کہہ رہا نکلتے بڑھتے یہاں بیٹھتے تھے تو تو نے میلہ لگا لیا ہے. محبوب فرماتے ہیں زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے، تجھے پوری زندگی ایک دن بھی جانے کا موقع نہیں ملتا ہے. تیرے دادا جسے اچھا کہہ گئے وہ تو نے پنی باندھ لی. ہاں
جھنڈے لگا کے بیٹھا وہاں پہ، اور جس کو نبی نے اچھا کہا ہو وہاں تجھے جانے کے وقت نہیں ملتا ہے. بتا تیرا دادا سچا ہے کہ مدینے والا سچا ہے؟ کون سچا ہے؟ زور سے کون؟ سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ بالا. بس یہ کنڈیشن ہماری قوم کی. اندھ بھکت ادھر ہی نہیں ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. معاف کیجئے گا، سن لیں گے تھوڑی کڑوی باتیں. اللہ کرے یہ تماشا نکل جائے. یہ تمام میرے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے، اللہ ان کے قدموں کی خیرات میری نسلوں کو عطا کرے. اگر علماء کے قدموں کی خاک میری نسلوں کو مل جائے تو میری قسمت کی معراج ہے. اگر علماء اتنی شان والے ہیں تو پھر سادات کی عظمتوں کا کہنا ہی کیا کہ. میں باقی بات ان کے حوالے سے کیا کہوں. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا آپ بتائیں نا سیدوں کی شان کیا ہوتی ہے، تو دو باتوں میں بات ختم کر دی. انہوں نے کہا سیدوں کی شان مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ امام شافعی نے کہا تھا. معاف کیجئے گا، بتاؤ خورشید بھائی بیٹھے ہوں، کمیٹی والے سارے بیٹھے، کتنی محنت کر رہے تھے. میں ان چند لڑکوں کو دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے میری گاڑی نکلوائی، اور اس محنت سے ہٹا بچا کے خورشید بھائی اور ان کے ساتھ کے دو چار لڑکے انہوں نے گاڑیاں نکلوائی. کنڈیشن یہ تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ محفل مردوں کی ہے کہ عورتوں کی ہے. اور وہ جو چادروں کا جلوس نکال رہے ہیں، تم بھی مسلک اعلی حضرت پہ عمل کرو. اور مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ ایک چادر سے زیادہ چادر نہیں چڑھائی جانی چاہیے. یہ ہے مسلک اعلی حضرت. ایک چادر سے زیادہ چادر کی اجازت نہیں. ہمارے مزاروں پہ 70 چادریں، اور ہمارے ادارے کے بچے بیٹھے ہوئے ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کو ترس جائیں. کون سا جواب حضور کو دو گے قیامت میں؟ مجھے بتایا جائے. جس قوم کے پاس قبر پہ بیٹھنے کے لیے ایک اونٹ کے ذبح کر کے بوٹیاں کاٹ کے تقسیم کرنے کا وقت نہ ہو، وہ چادر لے جانے میں 18 گھنٹے لگاتی ہے. کون سا جواب حضور کو دو گے؟ تم اپنوں کے وفادار نہیں ہو سکے، مزار والوں کے وفادار ہو جاؤ گے. ایک بھیڑ چل رہی ہے چادر لے کر کے، بھیڑ، اس میں چاہے میرا بیٹا ہو یا آپ کا ہو، اعتراض اس سے نہیں. جو غلط ہے تکلیف اس سے ہے، تکلیف اس سے. آپ جی چادر لے کے کیوں گھوم رہے ہو؟ کہ بابا کے قلندر ہیں ہم، بابا کے ملنگ ہیں ہم، بابا کے دیوانے ہیں ہم. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مزار میں لیٹا ہوا شخص ہے، اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہوگی، اس کی کبھی چاشت قضا نہیں ہوئی ہوگی، اس کی کبھی اشراق قضا نہیں ہوئی ہوگی. فرض تو بڑی بات ہے، جس نے نوافل نہ چھوڑے ہوں گے اس کے مزار پہ جانے والے تماشے کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت کا سجدہ پیشانی میں نہیں ہے، ایک بار کی تسبیح صبح سے شام تک کی ہماری جھولیوں میں نہیں ہے. ہم جا کدھر رکھے ہیں؟ ہماری قوم کو ہو کیا گیا ہے ویسے ہی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہو اللہ صلاح الدین دے دے، محمد بن قاسم دے دے. کب تک مانگتے رہو گے؟ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے ہو خدا ہمیں کو صلاح الدین بنا دے، خدا ہمیں کو محمد بن قاسم بنا دے. کبھی اٹھ کے رات کو یہ بھی تو کہ اللہ صلاح الدین بھی تیرا بندہ تھا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مولا مجھ میں وہ جرت پیدا کر میں تیرے دین کے لیے کھڑا ہو جاؤں. مولا محمد بن قاسم بھی تیرا بندہ تھا، مجھے بھی وہ توفیق دے کہ میں محمد بن قاسم بن سکوں. اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آیا. خدا کی قسم اس سے اپنے رتبوں کی بلندی مانگو، تجھے مانگنے میں دیر ہوگی، اسے دینے میں دیر نہیں ہوگی. ہم تو مزاروں پہ بھی گئے تو ہم نے یہ کہا بابا 5 ٹرک ہو گئے، 6 اور کرا دو، 3 منزل بن گیا ہے، 1 اور بنوا دو. کاش کہ چھوچا شریف جاتے، بریلی شریف جاتے، مارائرہ شریف جاتے، بلگرام شریف جاتے، صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھتے اور کہتے بابا دعا کرنا جیسے رب نے تجھے اپنا ولی بنایا کہ مجھے بھی اپنا ولی بنا لے. کتنے لوگوں نے مانگا جی، کتنے لوگوں نے مانگا، نہیں مانگ پائے. سانسیں گنتی کی رہ گئی ہیں، گنتی کی. یہ یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے موت بال سفید ہوں گے تبھی آئے گی. اب تو باپ بیٹھا رہتا ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، دادا بیٹھا ہے، پوتے کا جنازہ چلا گیا.
جاؤ تمہارے پورے شہر میں ایک ایک دروازہ جا کے چیک کرو اور پوچھو کوئی گھر ایسا ہے جس کی چوکھٹ سے ایک جنازہ نہ اٹھاؤ. کوئی کہے گا ہم نے 5 جنازے اٹھتے دیکھ لیے, کوئی کہے گا 3 دیکھیں, کوئی کہے گا میں نے 6 دیکھیں, کوئی کہے گا میں نے 7 دیکھیں. ایک دن ایسا آئے گا یار محفلیں ہوں گی اور ہم نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا. آج ہم اعلان سنتے ہیں فلاں نہیں رہا, فلاں نہیں رہا, ایک دن وہ آئے گا لوگ ہمارے نام کا اعلان کریں گے اور ہم بے سدھ ہو کے پڑے ہوں گے. کون سی تیاری کی ہم نے, کون سی تیاری کی ہم نے. خدا را بدلو یار. یہ شکایت تو سبھی کو ہے نا. قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں, قوم کی بیٹیاں ہاتھ سے جا رہی ہیں, قوم کی بیٹیاں مذہب چھوڑ گئیں. میں نے تو کل ناگپور میں یہ بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کاش ہمارا ایمان فلسطین والوں جیسا مضبوط ہو جاتا. ہندوستان وہ زمین ہے جہاں پہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. یعنی پیدا کلمے والے کے گھر ہوئی, کمائی کلمے والے کی کھائی, پرورش کلمے والے کی گود میں پائی, ماحول کلمے والوں کا ملا, پھر دین سے چلی گئی. امریکہ وہ زمین ہے جہاں پہ بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے. کیوں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے صحیح مسلمان دیکھ لیے. انہوں نے صحیح, زور سے انہوں نے صحیح والے مسلمان دیکھ لیے. اس لیے وہ یہودی ہوتے ہوئے اسلام کی طرف دوڑ رہے ہیں اور ہم نے اپنا کلچر بگاڑ دیا. اس لیے ہم اپنی بیٹیاں کھوتے جا رہے ہیں, اپنی بیٹیاں کھوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا دین سے کوئی سمجھوتا نہیں. اس مسئلے میں اگر کوئی بھی کمزوری دکھائے گا نا تو پھر نقصان اٹھائے گا. شریعت کی حدیں ہمارے لیے وہ دیواریں ہیں جو ہماری عزت کی بھی رکھوالی ہے اور ہماری جان کی بھی رکھوالی کرنے والی ہے. ہاں یہ دکھ ہوتا ہے. دیکھو ہنڈولے جھولے عرسوں میں لگ رہے جھولے ہیں, دکانیں جتنے بساط کھانے عرس میں لگ رہے ہیں کہیں کسی بازار میں لگتے ہی نہیں, جبکہ یہاں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی یہ چیزیں بہار بنگال میں کچھ جگہوں پہ دیکھی گئی, ہمارے یوپی میں بھی یہ چیزیں اتر آئیں. ہو کیا رہا ہے یہ؟ اللہ راضی ہوگا اس سے؟ بولو. یہ جو بازار میں آ رہی ہیں یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے, غیر کی بیٹی نہیں آ رہی ہے. مجھے بتاؤ مسجدیں ہیں ہمارے ڈوبا میں؟ یہ بات بھی خورشید بھائی بتائیں یا قاری صاحب بتائیں تبھی پتہ چلے گی. آپ بولیں نا ہیں مسجدیں؟ عورتیں جاتی مسجد میں کہ مرد جاتے ہیں؟ سارے بولیں, پیچھے والے بھی بولیں. کون جاتا ہے؟ مرد جاتے ہیں. ایک ٹائم میں بھی نہیں, یہاں ایک ٹائم میں بھی نہیں جاتی عورتیں. ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ میرے یہاں کون سی جاتی ہے؟ فجر میں, ظہر میں, عشاء میں, کسی میں نہیں جاتی. پھر جمعے میں, ارے یار جمعہ تو بہت بڑا دن ہے نا, اس میں بھی نہیں جاتی ہیں. عید کے دن, اچھا بقرعید وہ تو 3 دن کی عید ہوتی, اس میں بھی کیوں ہے؟ جاتی ہیں؟ بولیں ذرا, کیوں نہیں جاتی ہیں؟ مجھ سے نہ پوچھو, ان علماء سے پوچھو, سادات سے پوچھو, ان بزرگوں سے پوچھو. یہ بتائیں گے حضور نے بیٹیوں کی عزت محفوظ کی ہے. زمین پہ سب سے اچھی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے, سب سے بڑی عبادت کو نماز کہا جاتا ہے. نماز کے لیے عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ علماء بتائیں گے اس لیے اجازت نہیں ہے تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہ سکے. مانا کہ مسجد ہے, نماز عبادت ہے, لیکن جو مرد اور غیر محرم عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہوگا اس سے فتنوں کے شبہات پیدا ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی کی عزت پہ آنچ آ جائے, ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی کی عزت پہ کسی کا ہاتھ لگ جائے. اس لیے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی عورت مسجد میں جا کے نماز جیسی عبادت ادا کرے. اگر اسلام کسی بیٹی کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تو جاؤ بیٹیوں سے جا کے پوچھو, تم علامہ کی بیٹی ہو, مزدور کی بیٹی ہو, کسان کی بیٹی ہو, یہ اپنی جگہ ہے. جو اسلام بیٹی کو مسجد کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام بیٹی کو میلے مزار کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بتاؤ. اور نہیں دے سکتا تو روکو. صرف مولویوں کے سر صحرا نہیں ہے کہ ہماری بیٹیوں کو یہ روکے. بیٹی میری ہو, پہرے دینے کے لیے یہاں ہے میرے دروازے پہ. رب نے ہمیں مرد بنایا ہے اور عزت کا رکھوالا بنایا ہے, عزت کا رکھوالا بنایا. ہر بھائی کی ذمہ داری ہے
وہ بیٹیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے. عجیب. وہ دیکھا میں نے ابھی وہ کیا سر پہ باندھ کے جلائے گھوم رہی, جل رہا تھا وہ. ہاں جی تمہیں پتا ہوگا وہ کیا تھا. میں دیکھ کے میں تو حیرت میں تھا کہ یہ بجلی گھر کدھر چلا. کنڈیشن دیکھے ہماری. نقاب کس لیے تھا؟ بولیں زور سے, سارے بولیں. پردے کے لیے. اور یہ جو لائٹ جلا کے رکھی ہے یہ کس کے لیے؟ نہیں, یہ اندھوں کے لیے. جو انہیں نہیں دیکھ رہے تھے وہ بھی انہیں ٹپیں, دیکھیں یہ بجلی گھر کدھر. معاف کیجئے گا, آج نقاب کی قیمت 2500 سے لے کے 18,000 تک, لیکن عزتیں محفوظ نہیں. کل کی عورتوں کے بدن پہ لگنے والی چادروں میں پیبند 17 تھے, لیکن بے عزتی کا ایک بھی داغ نہیں تھا. آج نقاب تو صاف ہیں لیکن دامن داغدار ہیں. کیا کرو گے ایسے نقاب کا جو بیٹیوں کو عزت کی بجائے ذلت کی طرف دھکیل دے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, یوں ہی جنت مل جائے گی؟ یوں ہی جنت مل جائے گی؟ یہ جو تمہیں 16 بیٹے دکھ رہے ہیں نا, یہ انہوں نے بغیرت ماؤں کا دودھ نہیں پیا ہوگا. اس لیے کہ اللہ جنہیں قرآن دیتا ہے نا, وہ قرآن والے بغیرت ماؤں کی گود میں نہیں بلکہ غیرت والی ماؤں کی گود میں آیا کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, میں کھل کے بات کر رہا ہوں. میرا اصول ہے, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہاں نقاب اور بے پردگی. تم ایک بات بتاؤں, آج فلسطین کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے. ابھی آگ لگی تھی امریکہ میں, آگ لگی تھی. کیسے لگی تھی؟ چڑیا نے لگائی تھی. یہی کہے گی دنیا چڑیا نے لگائی تھی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, یہ جو آگ لگی تھی یہ مظلوموں کے آنسوؤں نے لگائی تھی, چڑیوں نے نہیں. مظلوموں کے آنسوؤں سے لگی تھی یہ آواز. لیکن میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان بہنوں کو جس سے انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا کہ تم نقاب کب تک پہنتی ہو, کتنا پہنتی ہو؟ اس نے کہا تھا میں سوتی بھی ہوں تو نقاب پہن کے سوتی ہوں. کہا کیوں کہ پتہ نہیں کب اسرائیل کا بم آئے ہماری عمارت پہ گرے اور ہم اس ملبے تلے دب کے مر جائیں, ہمیں نہیں معلوم ہے. نقاب اس لیے پہنتے ہیں تاکہ اگر ہم مر بھی جائیں دب کے, لوگ ہماری لاش نکال لیں تو ہماری لاش بے پردہ نظر نہیں آنی چاہیے. یہ وہ غیرت والی بیٹیاں ہیں جنہوں نے ان لالوں کو جنم دیا کہ جو مر تو گئے لیکن کفر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. آج نا ذرا سی بات پہ دلالی مار جاتا, 500 روپے تھانے اور لالچ دے دے تو سب بتا دے اس کے گھر چکو رکھا اور تکیے کے نیچے رکھا. ادھر سے جاؤ گے تو کود کے بھاگ جائے گا, ادھر سے آنا. کیوں؟ 500 روپے کی لعنت مل رہی ہے. اور وہ لوگ, ان لوگوں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کردار دیکھ کر کے کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ٹوٹی بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے بچے, وہ اللہ اکبر کی اجڑی ہوئی بستیوں میں لگانے والے صدائیں, وہ کس قوم کے شہزادے ہیں؟ وہی تو مسلمان ہیں. انہی کے اسلام کو دیکھ کر کے آج یہود و نصارہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. ان بچوں کی جرتیں دیکھ کر کے, بیٹیوں کے پردے کو دیکھ کر کے آج غیر کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے طریقوں کو دیکھ کر کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. مسلمان ایک گالی بن کے رہ گیا ہے ہندوستان میں. وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے اجارے صرف مزاروں پہ رہ گئے ہیں, مسجدیں ویران رہ گئی ہیں, ہم نے صرف کلش اور گنبد بنائے ہیں, ہم نے قوم کی تعمیر نہیں کی ہے. ہماری قوم کا آج بھی حال ایسا کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے جس جمعے کے اندر مسجد سے جوتے چوری کا اعلان نہ کیا جاتا ہو. آج بھی کوئی پانی پینے کے لیے ایسا فریج نہیں ہے جہاں گلاس کو زنجیر سے نہ باندھا گیا ہو, کس لیے کہ جو آتا کہ لے کے چلا جاتا کہ ارے تم تو حضور کے امتی تھے, تمہارے نزدیک گلاس کی اوقات کیا,
जूते की औकात क्या, बड़े बड़े ताजदारों के ताजों की हैसियत नहीं होती थी। तुम्हारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती थी कि तुम सब कुछ अपना मदीने वाले को मानते थे और हर हाल में यही नारा देते थे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह किल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तुम्हारी जिंदगी थी। आज क्या हो गया हमें, आज क्या हो गया? खुदा करे बंद करो ये तमाशे, करेंगे इंशाअल्लाह। जितने नौजवान बैठे, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये सारे उलमा बैठे, गलत कह रहा हूं, मिंबर से लात मार के नीचे गिरा दें, इसलिए कि मिंबर पे जगह झूठे की नहीं, मिंबर पे जगह उसको होनी चाहिए जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे, जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे। गलत कहता हूं तो उतार दो मुझे, और अगर सच है तो वादा करो साहिब मजार का वास्ता, आज के बाद ये तमाशे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये पीछे वाले लोग भी वादा करते हैं, हाथ उठा के जरा देखें, मुझे बता दें ताकि मुझे लग जाए कितने लोग इस शैतानी काम से निकलेंगे। वादा करते हैं कभी तमाशों में शामिल नहीं होंगे इंशाअल्लाह, नहीं होंगे इंशाअल्लाह, नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जुलूस निकालना बुरा नहीं है, उसमें बदतमीजियां बुरी हैं। आप जा रहे हैं, तहजीब के दायरे में जाइए, शराफत से जाइए, हुजूर पे नात पढ़ते हुए जाइए, ताकि आपकी नात का सवाब मजार वाले को, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाचने का हिसाब मजार वाले से लिया जाए, ये भी याद रखिएगा। इसलिए खुदा रहा ये तमाशों में नहीं जाना है। ये 16 बच्चे हाफिज कुरान बने। मैंने देखा सरकार हुजूर अनीस मिल्लत ने 51,000 का ऐलान किया। जब 5,000 के लिए सोहराब भाई ने 500 रुपए की बात कही ना, तो मैं देख रहा था कई सारे नौजवान बेचैन हो रहे थे। किसी को उठने की जगह नहीं मिल रही थी आने के लिए, किसी के लिए देने का रास्ता यहां तक नहीं था। खुदा आपको सलामत रखे। सुनो, मरना है, तैयारी करनी है? बहुत हो गया और अभी इतना ही और होगा इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह। मैं हजरत को मैंने देखा ना, उन्होंने कहा हमारे सोहराब भाई ने कि अगर हुजूर के बेटे की तरफ से आगाज हो जाए तो फिर बरकत ही हो जाए। तो मैं देख रहा था हजरत के चेहरे को, हजरत ने बिना सोचे कह दिया ऐलान कर दो, जो देना था बोल दिया। तो मैं देख रहा था मैंने कहा कि सखावत तो सैयद की पहचान होती है। मैं होता सोहराब भाई की जगह तो ये नहीं कहता कि आप कुछ बोल दें, मैं होता तो ये कहता मैं क्यों कहूं, मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, है ना। तो अब इनका क्या, इनकी नजर करम काफी है, नजर करम काफी है। जनाजे उठते हैं इधर भाई, जनाजे लोग देखे मरते हुए, रूह किधर से निकलती है, मिंबर वाले ना बोले। जिए 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 सलामत रहे। कौन से वाले से, इससे के इससे? क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। है लग रहा है कमर डोबा में बात कर रहे हैं। हाँ, अवाम को तो इतने मसले और इतनी मालूमात यहाँ की होनी चाहिए, जिस कसरत से यहाँ उलमा। कहाँ से निकलती है? कौन से अंगूठे से? पैर के या हाथ के या नाक से? पैर से ही निकलती है। क्लियर है? ठीक है जी। फिर मरना किसे किसे? जिसने हाथ ना उठाए हो, अल्लाह आज की रात उसे मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ज़ियारत मांगी है भाई, मौत नहीं मांगी। ज़ियारत मांगी है, मौत नहीं मांगी है। कारी साहब आए कि नहीं? हर अभी अजीब मसला है आप। मैंने ज़ियारत की दुआ की है, मौत की दुआ नहीं की है। ठीक है, ज़ियारत तो अल्लाह किसी की भी करा दे अच्छे की है। खुदा सबको सलामत रखे। ठीक है नौजवानों, मौतें हो रही हैं और ये दुनिया बड़ी बेवफा है, भरोसा नहीं।
میں کہتا ہوں مجھے اپنے دادا کی قبر پہ جانے کا وقت نہیں ملتا ہے، میں کیا امید رکھوں کہ میری اولاد میری قبر کے چکر کاٹے گی؟ ہم لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں قبرستان جانے کی فرصت نہیں، آنے والی نسلیں تو اور زیادہ مصروف ہوں گی۔ معاف کیجئے گا، سال بھر نہیں گزرتا ابا کے انتقال کو کندھا پکڑ کے کہہ رہا یار تاؤ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا ابا کدھر رکھے گئے تھے، ادھر تو تھے، کہ نہیں پگلے ادھر تھے۔ سگے بیٹے کو باپ کی قبر یاد نہیں رہتی، ہمارے بیٹوں کو ہماری قبریں یاد رہیں گی؟ یاد رکھیے گا، باپ مر جاتا ہے نا تو اولاد اس کی دولت کو اس کی دولت نہیں سمجھتی، مال غنیمت سمجھتی ہے، اور 5,000 کے لیے بھائی بھائی کے قتل پہ اتر آتے۔ ایک دکان کا بٹوارا خاندان کو تہس نہس کر دیتا۔ میں آگے گاڑی لے گیا تھا تھوڑی سی، تو میں نے تختی لگی تھی کہ یہ زمین رپڑے کی ہے، کیا ایسی ووادت ہے، یہ زمین یہ پلاٹ ووادت ہے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا بھائی لڑ رہے ہوں گے، میں تو آؤں گا نہیں آپ کی زمین پہ قبضہ کرنے۔ پھر مجھے مل گئے قاری صاحب پیچھے سے پہنچ کے، میں نے کہا زمین کا ریٹ کتنا ہے یہاں؟ کہنے لگے 3 کروڑ۔ تو میں نے کہا پھر تو جھگڑا بنتا ہے نا۔ تو وہاں پہ لکھا تھا صاحب، ابھی آپ کے احمد ڈوبا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پلاٹ ووادت ہے، یعنی کوئی خریدے نا، جھگڑے کا ہے، راتوں رات بک نہ جائے۔ تختی لگا دی گئی، باپ کی جائیداد میں ہونے والے جھگڑے ہمارے بیٹے کریں گے۔ مولا کائنات مولا علی قبرستان سے گزر رہے، آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، جواب آیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ آپ فرماتے خیر ہے؟ کہنے لگے علی ہماری نہ پوچھو، یہ بتاؤ جو ہم نے کمایا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ حضرت علی فرماتے جو تو کما کے چھوڑا ہے تھا تیری اولاد نے اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ میرے دوستوں کا کیا ہوا؟ کہ کوئی فرق نہیں پڑا، تو مرا اس نے نئے دوست بنا لیے۔ بیوی کا اس نے دوسرا شوہر کر لیا۔ کہ وہ جو کہتے تھے تیرے بغیر جیئیں گے نہیں، کہ انہیں تمہاری یاد تک نہیں آ رہی۔ پھر چیخ ماری۔ حضرت علی کہتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے علی ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلڈنگیں، عمارت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، قبر میں آ کے پتہ چلا یہاں پہ دنیا کے سکہ نہیں چلتا، یہاں مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے، حضور کی غلامی کا سکہ قبر میں چلتا ہے۔ علی جا کے کہہ دو جو باہر رہ گئے ہیں تیاری کر کے آئیں، خالی ہاتھ نہ آئیں۔ بتا تیری میری کیا تیاری ہے؟ زندگی اتنی تیز نہیں دوڑ رہی جتنی تیز موت ہمارے پیچھے سے دوڑ رہی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا تھا علی اتنے مخالف ہیں تمہارے، باڈی گارڈ رکھ لو، محافظ رکھ لو، ایک دستہ رکھ لو۔ فرمانے لگے جب تک موت کا وقت نہیں آیا نا تو موت خود میری حفاظت کرے گی، اور جب وقت آ جائے گا نا تو پھر کوئی مائی کا لال میری ایک سانس بچا نہیں سکتا ہے۔ موت پر حق ہے، مرنا ہے۔ اور میرے بھائی تیاری کتنی ہے؟ تیاری کتنی ہے کوئی تیاری؟ ہمارا مزاج ہے ابا مرا، مارکیٹ گئے، کفن اور قرآن کی پیٹی ہدیہ کری اور لکھوا دیا برائے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ ثواب مرحوم عبد الغفار، کسی کا نام ہو تو قرآن مانے۔ ہاں، اور لا کے نا سب کے آگے رکھ لیتا، 3 دن آئے گا تیجے تک نماز پڑھنے، کونی مار کے کھریا۔ سنو علی رضا بھائی یہ پیٹی میرے ابا کے نام کی ہے، یہ پیٹی میرے ابا کے نام کی ہے، ہر ٹائم میں بتا رہا سب کو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بڑے لوگ بیٹھے، مجھے بتائے رکھ کے کوئی پیٹی ثواب دے گی؟ بولو ثواب دے گی کوئی پیٹی؟ اتنی پیٹیاں ہو گئیں کہ حضرت مصلی پیچھے سرک گئے، محراب میں پیٹیاں آ گئی قرآن کی، اور جسے دیکھو لے پیٹی دے پیٹی، لے پیٹی دے پیٹی، لائن لگاتے چلے جا رہے ہیں پیٹیوں کی۔ او بھائی قرآن وہ کتاب ہے کہ جو مرنے کے بعد ہماری شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے۔
اگر یہ شفاعت کا حق رکھتا ہے نا تو یہ شکایت کا حق بھی رکھتا ہے. کتنی پیٹیاں مسجدوں میں رکھی ہیں, کوئی پڑھنے والا نہیں آیا. کتنی پیٹیاں کھول کے دیکھو نا تو خدا کی قسم ان کو دیمک لگ گئی ہے, دیمک پارے کھا رہی ہے. ہماری قوم کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. دن میں 70 مرتبہ فیس بک کھول کے چیک کرتے ہو, ایک مرتبہ گھر میں رکھا ہوا قرآن نہیں کھولا جاتا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, ایک گھر کے اندر 5 ممبر ہوتے ہیں تو 10 موبائل ہوا کرتے ہیں, لیکن قرآن صرف ایک ہوتا ہے, دوسرا قرآن نہیں ہوتا ہے. گھر کے اندر 6 موبائل ہیں, 5 ممبروں کے پاس 6 موبائل ہیں, ایک موبائل کو فرصت نہیں ہے, لیکن 5 ممبروں کی حویلی میں رکھا ہوا ایک قرآن ہے جسے کھولنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے. کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے؟ مجھے بتا تو سکی. ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے ڈی جے ڈھولک خوب رہا کرتے ہیں, خوب جما کر کے گیت ہوا کرتے ہیں. بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو تماشے یاد رہا کرتے ہیں, لیکن جب بیٹیوں کے نام, بیٹیوں کے لیے جہیز کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے, سب سے پہلے قرآن اٹھا کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے کہ جہیز کو سب سے پہلے نکالا جائے. ہاتھ چھوڑ کے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور میرے بھائی ذرا بتا تو سکی, قرآن کا صرف میتوں کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف جنازوں کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف ایصال ثواب کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف بھوت بھگانے کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف لوگوں کے علاج کے لیے آیا تھا؟ نہیں, خدا کی قسم قرآن لوگوں کو مرنے کا طریقہ دینے آیا تھا, قرآن جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آیا. آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن پڑھے جانے کا وقت نہیں. اللہ توفیق دے, تیاری کرے. کھڑے رہو بھئی, دھکا نہ دو, دھکا نہ دو میرے لال, دھکا نہ دو. حضور کی محفل ہے, حضور کی محفل ہے. اگر کونی لگ گئی تو دھکا دے کے یار ناراض نہ کریں ہیں. اگر دل میں جگہ نہیں تو پھر محفل کی جگہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی نہیں نکلے گا. اچھا, یہ بچے کتنے رہتے ہیں یہاں مدرسے میں؟ قاری صاحب سے تو امید نہیں کہ وہ آئیں گے. کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 115 بچے. بول دیں سبحان اللہ. 115 بچے. کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ جاگیر نا, جاگیر یعنی کچھ ایسے ہیں جو قرآن والوں کو گھر میں کھانا کھلاتے. خدا کی قسم ان کے لیے کوئی دعا نہ بھی کرے نا تو ان کے کھلائے ہوئے لقمے کی قیامت کے دن ان کی شفاعت کے لیے چیخیں گے. کوئی نہ بھی کہے, کوئی دعا نہ بھی کرے, ہے نا. کھانا کھلاتے ہیں. جاگیر مینس گھروں پہ, گھروں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے. اے بھائی ایک بار یا تو کھڑے ہو کے نہیں بٹ لے, بیٹھ کے نہیں بٹ لو. سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ٹیم کون سی ہے. آدھا کھڑا آدھا بیٹھا ہے. ایک بار بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ. بات میں مکمل کرنے لگا ہوں, 10 منٹ باقی رہ گئے, ہے نا. 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. حضور سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے, آپ نے یہ پوری آپ محفل سماعت کر چکے ہیں. بس چند باتیں آخر میں کہہ رہا ہوں, ہے نا. جاگیر مطلب گھروں پہ لوگ کھانا کھلاتے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آخرت کی تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور یہ آخرت ہی کی تیاری ہے. حالات ہوتے ہیں, کہہ رہے حضرت جی ابا ختم ہو گئے, ہاں قرآن پڑھوا دیو, ٹھیک ہے. حضرت نے آدھا گھنٹے کے بعد کہہ دیا 20 قرآن ہو گئے. پتہ نہیں کون سی مشین سے پڑھے گئے تھے. کہیں کہیں دعا کرانے کے لیے ہم جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں ذرا یہ پرچہ لے لو. اب ہم پرچہ دیکھتے ہیں تو پرچے میں حیرت میں پڑ جاتے ہیں. 300 قرآن, 70,000 مرتبہ سورہ یاسین ہے, 11 لاکھ مرتبہ کلمہ, 12 لاکھ درود شریف. پڑھی کس نے؟ کب فون آیا تھا؟ بھائی اپنے لیے اپنے بچے تیار کریں قرآن پڑھنے کے لیے. مجھے کیا مطلب پڑا ہے میں 3 گھنٹے آپ کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا؟ میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے, میری اپنی ضرورتیں کم ہیں, میرے اپنے کام کم ہیں. میں نے مفتی صاحب سے کہہ دیا 10 قرآن تمہیں دینے. ہاں میں لیے بیٹھا تھا, فون کر کے کہہ رہے آپ کچھ قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تو پڑھتا ہی اس لیے ہوں تاکہ مردے لینے آئے. یہاں اپنے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہم سے, ہم تمہارے لیے ٹھیکہ لیے بیٹھے. دھوکے میں نہ آئیے, اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائیے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بلڈنگیں چھوڑی, عمارتیں چھوڑی, بینک بیلنس چھوڑا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیے.
میں تو صاف بات کہتا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. آپ نے وکیل اس لیے بنایا تاکہ روٹی ٹھیک کھاتا رہے، ڈاکٹر اس لیے بنایا کہ ٹکڑے پکڑے ٹھیک جمع ہو جائیں، پولیس میں اس لیے داخل کیا کہ رشوت وشوت ٹھیک ٹھاک چلتی رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں سوچیے. ایک بچہ مدرسے میں اس لیے بھیج دو تاکہ قبر کے معاملات آسان ہو جائیں. ایک بچہ مدرسے میں اس لیے بھیجو تاکہ قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں. تم نہیں جانتے ہو جن کے بیٹے حافظ بن جاتے ہیں نا، وہ جیتے جی جنت کے دولہا بن جایا کرتے ہیں. جیتے جی. فرمایا گیا یا تو عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا ان کی خدمت کرنا، یا ان کی باتیں سننے والے بن جانا. فرمایا پانچواں نہ بننا ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا. آج معاف کیجیے، اللہ ابا کہہ رہا مولویوں سے دور رہیو. بڑی پرانی سوچ ہے ان کی. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ابھی مسجد میں ہی لے کے جا رہا. میں نے کہا تو بھول گیا ہے، چاند پہ جاتا ہے کئی مہینوں میں آدمی، اور حضور نے چاند سے اوپر جانے کا راستہ مسجد سے بتایا ہے. فرمایا جب تجھے خدا تک پہنچنا ہو تو مصلی بچھا لیا کر، خدا تک رسائی ہو جائے گی. وہ پنڈبی کا نام سنا ہے؟ سیاح مر کے گھومنے والے. یہ بلا وجہ کے شوق نہ کیا کرو. مجھے تو افسوس تکلیف ہوتی ہے، آج تک حضرت میں کسی پہاڑ پہ نہیں گیا ٹہلنے. لوگ کہتے ہیں اتنا مشہور آدمی کبھی گھوم لیا کر، تو ہمت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے گھر کے لیے فرصت مل جائے تو کہیں گھومے جا کے. لوگ جاتے ہیں کبھی پہاڑ سے گر کے مر گئے، کبھی برف میں دب کے مر گئے، کبھی پھسل کے مر گئے. لے انہیں کچھ نہیں سوچی، وہ تو پنڈبی میں بیٹھ کے نیچے ہی جا رہے تھے. ایسے گئے کہ لوٹے ہی نہیں، ان کی پنڈبی بھی نہیں ملی. نیچے گئے پنڈبی بھی نہیں ملی. جو صرف مادیات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں، ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بتا دوں، شہاب الدین غوری لاکھوں کا لشکر لایا تھا. راجاؤں نے یہاں کے ایسا بھگایا کہ لشکر کے ساتھ بھاگ رہا تھا، ادھر سے ایک فقیر 40 نہتوں کے ساتھ آ رہا تھا. اس نے چہرے کی داڑھی دیکھی، نور دیکھا، کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے فقیر ہیں. کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان فتح کرنے. شہاب الدین نے کہا تھا فتح کرنے جا رہے ہو؟ میں تو بھاگ کے آ رہا ہوں، میں لاکھوں کی فوج ہوتے ہوئے واپس آ گیا، تم 40 بندے کیا کرو گے؟ کہا ہندوستان فتح. ہنس کے کہا بے وقوفی دکھا رہے ہو؟ فرمانے لگے بے وقوف تو ہے، ہم نہیں ہیں، ہم ہندوستان فتح کریں گے. کہا کیسے؟ ہم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے، تم 40 بندے کیا کرو گے؟ تب میرے غریب نواز نے کہا تھا تم تلوار کے بھروسے گئے تھے، میں پروردگار کے بھروسے جا رہا ہوں. یہ بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بھروسہ بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ہم تو معاف کریں، تیجا ہوتا ہے ادھر، تیجا ہوتا، تیجا. ارے کیا پڑھتے ہو اس میں؟ ڈر گئے یار، کچھ تو کانفیڈینس رکھو یار اپنی بات پہ. کلمہ شریف اسی کا تو ورد ہوتا ہے تیجے میں. اچھا رہ گئی پارے والوں کی بات، تو پارے والے تو اس لیے آ جاتے ہیں تاکہ چنے ڈبل مل جائے. کچھ جگہوں پہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو چنے پڑتے ہیں انہیں 1 مٹھی ملتے ہیں، جو پارے پڑتے ہیں انہیں 2 مٹھی ملتے ہیں. جبکہ تیجے میں اصل کلمے کی تعداد ہے. قرآن کی تلاوت سے انکار نہیں، اس کے بابرکت ہونے سے انکار نہیں، اس کے محترم معظم ہونے سے انکار نہیں. اصل ہے تیجے کی تعداد میں کلمے کی تعداد مکمل ہونا ہے نا. پتا چلا تیجے 3 بار ہو گیا، ابا بخشا ہی نہیں گیا، برابر پریشان دکھ رہا خام میں. کبھی کہہ رہا پانی پلاؤ، کبھی کہہ رہا کپڑے دو. سید صاحب قبلہ سے پوچھا خواب کی تعبیر کیا؟ تو یہ کہتے ہیں ذرا ایصال ثواب کرو، پریشان ہے قبر میں. جبکہ اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے کہ کلمہ شریف کی جو تعداد فرمائی گئی ہے، فرمایا یہ پڑھ کے بخش دو تو اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن یہاں 3 لاکھ بار کلمہ ہو گیا، بندہ بخشا ہی نہیں گیا ابھی تک. بخشا کیوں نہیں گیا نا؟ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا چنے، ارے بھائی یار کھڑے ہو رہا ہو یا بیٹھ جاؤ، چپ رہو، ورنہ مائک تمہیں دے کے میں وہاں آ جاؤں گا، پھر میں تمہیں سن کے بتاؤں گا سنا کیسے جاتا ہے. تو پھر چنے دے دیتے ہاتھ میں، تو چنے والے بھی باتیں کر رہا ہے. آلو کتنے ہوئے، گیہوں کٹے کہ نہیں، بخاری کتنی ہے،
गन्ना कितना है, ये चनों में उधर ढेर लग गया, को मुर्दा भी कहता होगा अल्लाह उठा दे इन्हें। मेरी जगह होगे तो बेटे पता चलेगा। हम तो मरने वाले के साथ वफा नहीं करते, उसके साथ धोखा करने पे लग जाते। कह रहा मैंने 18 कुरान पढ़वा दिए, 17 पढ़वा दिए, चलो इनके पास तो 125 बच्चे मौजूद हैं, इनके यहां तो कुछ कुरान हो सकते हैं आधा घंटे में, लेकिन जहां 15 ही बच्चे हैं वहां कैसे 12 कुरान हो गए आधा घंटे में। इसलिए अपने पीछे कुरान वाले छोड़े, अपने पीछे। ये सर का ताज है, ये जनाजे में हमारे कदम रखें तो हम बख्शे बख्शाए हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जिनके पास पैसा है ना, वो सोच रहे ना बेटे को वकील बनाओ, रह गई कब्र की बात तो पीर साहब को बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे, हजरत आ जाएंगे पढ़ा जाएंगे मेरे जैसे, अरे भाई उसे बुला लेंगे, आएगा किराया देंगे नमाज पढ़ा जाएगा। सुन भाई 1 लाख भी देगा ना तू मुझे, 1 लाख भी देगा तो मेरे लिए तेरा दर्द उतना नहीं होगा जितना तेरा दर्द तेरे बेटे के सीने में होगा। तेरे बाप का दर्द मेरे सीने में उतना नहीं होगा जितना बाप का दर्द बेटे के सीने में होगा। हम तो आएंगे जी, ठीक है, अच्छे आदमी थे, जलसों में बुलाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर, नमाज जनाजा पढ़ी, मिट्टी डाली, चल दिए। लेकिन उसके बरक्स अगर तुमने बेटों को कुरान पढ़ा लिया, हाफिज दीन आपने हाफिज कुरान बच्चों को अगर बना लिया है, अगर जनाजे में बाप लेटा होगा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, उस वक्त बेटे को ख्याल आता होगा अब्बा तू वही है ना जिसने पूरी जिंदगी मजदूरियां की, मुझे कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। इनके चेहरे देखो, एक नौजवान ऐसा नहीं जो रोज के 500 रुपए न कमा सके। उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटों को कुरान के लिए वक्फ किया और ये ऐलान किया बेटे तुम्हें पढ़ना है, हम और तुम्हारे हिस्से की मजदूरी कर लेंगे, तुम्हारे हिस्से की हम मेहनतें करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान की दौलत हासिल करनी है। ये कह के बच्चे घरों से बापों ने निकाल दिए और इन बापों को मुबारकबाद है कि रब ने ऐसे बेटे अता किए हैं। किसी का बेटा परदेश से आता है तो कोई बाप के लिए कंबल लेके आता है, कोई सूटकेस लेके आता है, कोई कीमती घड़ी लेके आता है। परदेश से आने वाला कोई बाप के लिए कीमती मोबाइल लेके आता है। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुम्हारे बेटे न मोबाइल लेके जा रहे हैं, न कंबल लेके जा रहे हैं, न कीमती घड़ी लेके जा रहे हैं, बल्कि जब सुबह होगी ये इदारे से तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट लेके घर की तरफ आए, ये जन्नत का टिकट लेके आएंगे। हाँ, ऐसे बेटे तैयार करो जो तुम्हारे पीछे खड़े होके तुम्हारे लिए हाथ उठाएं। और हाफिजों से भी एक गुजारिश है मेरी, खुदा तौफीक देना आपको, तो जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस लौट आए, दफन देखें, दफन पहली बात तो गर्मी हो ना तो ऐसे दीवार पकड़ लिया, कह रहा मौलाना गर्मी बहुत है ना, अरे जल्दी पढ़ाओ, आ जाएगा, जो आएगा ना आया तो हम क्या करें, जल्दी पढ़ाओ। इतनी फुर्सत नहीं हमें। जो दावत के लिए 1.5 घंटा हमारी बैठक में बैठा रहता था ना, वो हमारे दफन के लिए 5 मिनट नहीं रुकता है, 5 मिनट नहीं रुकता। हमारी बैठक पे 1.5 घंटा बैठा रहेगा कि जब फिराई तैयार हो जाएगी तभी खिला दियो। रसमलाई के लिए 3 घंटे बैठा रहेगा। हाँ जी भैया, अच्छा ठीक है, अच्छे आदमी हो, रसमलाई बहुत अच्छी थी। 3 घंटे, ये हमारी मिट्टी के लिए 5 मिनट। कह रहा नहीं धूप लग रही है, जल्दी करो। इमाम साहब ने अगर दुआ लंबी कर दी ना, कह रहा यार कोई तरीका तुम्हारा, इतनी लंबी दुआएं कर रहे हो, किसी की जरूरतें भी देखा करो। ये इतनी बेवफा कौम है, मिट्टी दे करके तुझे 2 मिनट नहीं लगेगी। तेरे अपने भी कहते हैं जल्दी करो, बिरयानी देखो, प्लेटें देखो, मेहमान की तरह उन्हें बैठाया जाए, 5 मिनट नहीं लगते हैं, मिट्टी डाल के फुर हो जाते हैं। कोई तेरी कब्र पे रुकने वाला नहीं है। मैं हाफिजों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुनो, तुम्हें जो कुरान दिया गया है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि तुम इसके लिए जरिए दुनिया हासिल करो, इसलिए कुरान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सीनों में नहीं उतरवाया है कि तुम इसके जरिए दुनिया में माँ बाप को भूल जाओ। खुदा के वास्ते अगर बाप का जनाजा उठ जाए और दुनिया जब मिट्टी ढाल के वापस आ जाए, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है बाप की कब्र पे बैठो, चंद मिनट उससे बातें करो, उससे कहो अब्बा तूने दी थी मोहलत, हम पूरी जिंदगी कुरान में लगे रखे, मगर मेरे बाप तो इतना मसरूफ था, जब हम पढ़ते रहे तू हमारी जिम्मेदारियां उठाता रहा, जब हम तालीम से फारिग
فارغ ہوئے, ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے بھیج دیا گیا, لیکن میرے باپ تجھے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ تو اپنے بیٹے سے قرآن سن لیتا. تو کہتا تھا کہ میں نے بیٹے تجھے قرآن دیا کہ آج میرے باپ سن تو سکی, آج تو بھی فرصت میں ہے, میں بھی فرصت میں ہوں. کل کا عالم یہ تھا, کبھی بیٹیوں کی ضرورتیں تجھے منڈی لے گئی, کبھی بچوں کی بھوک نے تجھے بازار میں لے جا کے کھڑا کیا, کبھی خاندان کی ضرورت نے تجھے امیروں کی محفلوں میں بیچا تھا. میرے باپ تجھے قرآن کی فرصت نہ مل سکی. سن, آج تو بھی فرصت میں ہے, میں بھی فرصت میں ہوں. اے قرآن پڑھنے والوں, تمہیں خدا کا واسطہ اگر تمہارا باپ قبر میں لیٹ جائے تو اس وقت تک باپ کی قبر سے نہ اٹھنا جب تک الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن باپ کو نہ سنا دو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے نہیں پتا تیجا کب ہوگا, میں نہیں جانتا 40واں کب آئے گا, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر قرآن والا باپ کی قبر پہ بیٹھ کر کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ دے گا, خدا کی قسم قبر میں رحمتیں بھی اتاری جائیں گی, جنت کے فیصلے بھی اتار دیے جائیں. اس لیے اس سے بچوں کو قرآن پڑھاؤ تاکہ وہ ہماری آخرت کا ذریعہ بنے. پڑھائیں گے انشاءاللہ, زور سے بولو, ورنہ سن لو اماموں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تمہارا. اگر انہوں نے بے وضو پڑھا دی نا تو کہہ بھی نہیں پاؤ گے بھورا دوبارہ پڑھوا دیے. ان سے بھی بنا کے رکھا کرو. ایک امام کی 12 مہینے کی تنخواہ نہیں دی ہے, دھڑی کاٹنے لگے. اس نے نہ کہا دے رہے ہو نہ دے رہے ہو, دے رہے ہو, انہوں نے نہیں دی. وہ گھر جا کے خط لکھ دیا, میں نے جتنی نمازیں پڑھائی تھی ساری بے وضو پڑھائی تھی, اب پڑھنا لیے گھوم رہے ہیں. ہمارے لیے کیا ہو, مفتیان اکرام نے کرا دوبارہ پڑھو, کہہ رہے بھیا ڈبل دے دیں گے نا. آج ان سے کہہ دو یہ تحریر واپس لے لیں, پھر کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے تیاری خود کرنی ہے, تیاری خود کرنی ہے, قرآن والوں کی خدمت کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے بچوں کو گھر پہ کھانا کھلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہاں بھائی, معلوم ہے بہت ساری فرمائشیں تھی مجھ پہ, میں شاید پہلا خطیب ہوں جس پہ شاعروں کی طرح فرمائشیں آتی ہیں, یہ بھی سنانا ہے, وہ بھی سنانا ہے, وہ بھی سنانا ہے. لیکن میں کیا سناؤں, میرے دل کا جو درد ہے نا وہ مجھے کچھ سنانے نہیں دیتا ہے. میرا اصول ہے کہ بس میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ رکھتا ہوں. میں نے آج بھی وہی باتیں رکھی جو ضروری سمجھی ہے نا. رہ گئے واقعات کا مسئلہ تو کبھی پھر سن لیے جائیں گے. بہت ساری فرمائش ہے, لیکن شجرے کی بھی فرمائش تھی تو میں شجرہ بعد میں پڑھوں گا. آپ کو پہلے میری ایک بات ماننی پڑے گی. مانیں گے؟ مانیں گے؟ مانیں گے؟ موبائل کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ میڈیم بتاؤ, میڈیم, زیادہ بڑا نہیں. جی ٹھیک ہے, سب نے اپنی اپنی حساب سے بولا, کیونکہ ہر ریٹ کا موبائل ملتا ہے, اسی طرح ہر طرح کا بندہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ادارے کے لیے حضرت نے نا 51,000 دیے تھے. لوگ نا 4 دن ممبئی میں رہ کے نا سیکنڈ ہینڈ گاڑی لا کے یو پی میں سیٹ بنتے. کہہ رہے کون ہے جی؟ سیٹ صاحب ہیں. ہماری تو روز ایسے سیٹوں سے ملاقات ہوتی. اصل سیٹ وہ نہیں ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے کے گاؤں میں دھواں اڑاتا گھومے. اصل سیٹ وہ ہے کہ جس کی سیٹ گیری قبر میں بھی باقی رہے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دولت صرف دنیا کے لیے نہیں, دین کے لیے بھی ہوگی. دین کے لیے بھی ہوگی. نوجوانوں پردیس رہتے ہو, میں سمجھ سکتا ہوں محنت, کتنی محنت سے پیسہ کمتا ہے, یہاں پسینہ یہاں ٹپکتا ہے تب جا کے پیسہ ملتا ہے. اس پیسے کو غلط جگہ نہیں ڈالنا ہے. پردیس رہتے ہو اور فون کر کے کہتے ہو دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا. ایسے کام کر جاؤ کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے تب بھی دعائیں ہونے لگ جایا کریں, دعائیں ہونے لگ جایا کریں. اور سب سے بہتر طریقہ ہے اپنی کمائی کا حصہ قرآن والوں پہ خرچ کرو. میں آواز دوں, سب سے پہلی آواز میری اس شخص کے لیے ہے جو پنجتن کی نسبت سے 5,000 کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہو. میں دیکھنا چاہتا ہوں سب سے بڑا سیٹ کون ہے جو پنجتن کے نام پہ 5,000 کے لیے پہلے کھڑا ہوتا ہے. ہے کوئی اتنی بڑی محفل میں؟ ہے کوئی؟ دیکھو بھئی اب سیٹوں کے چہرے دیکھو, کیا بات ہے, سلامت رہیں. دیکھو بھرے سمندر سوکھتے نہیں, دینے والے کبھی چوکتے نہیں. ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بابلے گاؤں میں اونٹ تھوڑی آیا ہے.
ماشاءاللہ حافظ نوشاد صاحب کے بھائی ہیں، ان کی طرف سے 5,000 کا اعلان پنجتن کی نسبت سے. میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب ہی دے دیں. نعرہ حیدری. کیا بات ہے. کتنے حضرت؟ 5,000 روپے. ہماری دیکھو خاندان سے پیسے آئے ہیں، لیکن پہلا پیسہ آپ کے خاندان سے آیا ہے. تو مولانا شفیق یار علوی صاحب قبلہ انہوں نے 5,000 روپے پنجتن کی نسبت سے دیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہے بھئی اور کوئی بندہ پنجتن کی نسبت سے کڑا ہونے والا؟ مجھے اوپر جانا، نیچے نہیں آنا ہے. پنجتن سے اس کے صدقے میں پھر میں غریب نواز کی چھٹی کا صدقہ آپ سے مانگتا ہوں. ہے کوئی 6,000 کا اعلان کرنے والا بندہ؟ جلدی جلدی بولیاں پوری ہو جائیں پھر شجرہ ہو جائے. کیسے کیسے سیٹ بیٹھے ہماری محفل میں. غریب نواز کی نسبت سے 6,000 کا اعلان. کوئی ہے بندہ؟ اب دیکھو ایک دوسرے کا منہ. اب نہیں دیکھو، کوئی دے گا تو پھر سب دیکھیں گے. یہاں کیا دیکھ رہے ہو میرے لال؟ میدان محشر میں دیکھنا، لوگ اسے ہی دیکھیں گے. ہاں ہے کوئی بھی چھٹی کی نسبت سے اعلان کرنے والا؟ ہے کوئی بندہ؟ دیکھ لو ایک بار، جیب میں جھانک لو، موبائل میں اکاؤنٹ چیک کر لو کہ ہے کہ نہیں. نہیں ہے؟ دیکھ لو ایک بار اور غور کر لو. ہے کوئی چھٹی والا؟ غریب نواز کے نام پہ 6,000 دے. میں سمجھ گیا ہوں جب چھٹی والا نہیں تو 11ویں والا کہاں سے نکلے گا، اس لیے میں اوپر نہیں جاؤں گا. ہے ہمارے 2 لوگ، اللہ پنجتن کا صدقہ عطا کرے، جنہوں نے پنجتن کے نام کی لاج رکھی ہے، اور 5,000 2 لوگوں نے دے کر کے 10,000 جمع کرا دیے ہیں. اللہ کرے ہے کوئی اور بندہ جو اٹھ جائے. دیکھ لو بھائی، غور کر لو. نہیں ہے؟ اب نہیں. دیکھو بھائی، ریس لگنی ہے. یہ بتاؤ خورشید بھائی کیا دے رہے ہیں؟ کیا بات ہے. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. ہاں بھائی، جو مدرسوں کو نہیں دے گا اس کا پیسہ مقدمے میں لگے گا، اس کا پیسہ ہاسپٹل میں لگے گا، اس کا پیسہ طلاق ناموں پہ لگے گا، اس کا پیسہ آپریشن میں لگے گا، اس کا پیسہ برین ہیمریج میں لگے گا، اور جو پیسہ مدرسے میں لگے گا وہ دنیا کی آفت سے بچا رکھے گا. استطاعت ہوتے ہوئے نہیں بچانا ہے ہمیں. اگر نہیں ہے تو حیثیت کے مطابق. بھائی خورشید صاحب نے غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے 6,000 کا اعلان کیا. بول دو سبحان اللہ. ہمارے ایک بھائی نے 500 روپے پیش کیے پنجتن کی نسبت سے. ہے کوئی ان نوجوان اٹھے 500 لے کر کے؟ پڑیاں کتنی کھا لیتے ہو، مسالے کتنے کھا لیتے ہو، صبح سے شام تک ہاتھ مار دیتے ہو نا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عرب کی زمین سے 6,000 آ گئے. سبحان اللہ ہی کہہ دو یار. ہاں، اگر یہ مدرسے کو آ رہا ہے، اس سے بھی چڑ ہو رہی ہے تو بھائی یہ لے کے چلے جاؤ. ہمارا اسلام کہتا ہے یا تو زکات دو یا زکات لو. کدھر ہو؟ لینے والے میں ہو کہ دینے والوں میں؟ ٹھیک ہے نا. سعودیہ سے ہمارے ایک بھائی نے کتنے بھائی 6,000 روپے دیے پنجتن کی نسبت سے، غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے. ماشاءاللہ اللہ ان کو پردیس میں سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائی نے یہ جو بھی دیا اللہ قبول فرمائے. ہے کوئی اور بندہ؟ اٹھے، اٹھو جلدی سے. میں سب کی جیبوں میں ہاتھ ڈلوا دوں ایسے ہی؟ میں تماشے والی بات نہیں کر رہا کہ جیب میں ہاتھ ڈال لو، جو ہے وہ نکال دو ورنہ سانپ کاٹ لے گا رات کو آ کے. ٹھیک ہے نا. دیکھو ٹھیک ہے ہر جگہ پیسہ خرچ کرتے ہو آپ، لیکن جہاں ضروری ہے وہاں کرنا چاہیے. یہ ادارہ نا ہمیں ہماری قبر کا انتظام دے رہا ہے. جنازے ان کو پڑھنے ہمارے، قرآن خوانیاں ان کو کرنی ہماری. تو ہم اس جماعت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ غیرت کی بات ہے، اتنی بڑی آبادی میں اور مدرسہ مسجد کے حجروں میں چل رہے اور 16 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. 2,000 روپے. کیا نام میرے بھائی کا؟ شاہ عالم بھائی. 2,000 روپے کا اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے. ایسے مڑ کے نہ دیکھو، لوگ دیتے بھی نہیں ہیں. کسی نے 500 روپے پیش کیے. سبحان اللہ. اٹھو یار نوجوانوں، حضور کے لیے اٹھو. اگر ہم دین کے لیے نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ خدا سلامت رکھے. ماشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ
पंजतन की निस्बत से आरा पट्टी के गुड्डू भाई, उन्होंने 5,000 रुपए पेश किए हैं माशाल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। तुम खाली सुभान अल्लाह ही बोल दो। कहते थे क्या बात है। देखो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये हुजूर के गुलाम है, अगर देने पे आ जाए ना तो रास्ते तंग पड़ जाते, रास्ते तंग। देने वाले बेकरार खड़े, मुझे दिख रहा है रास्ता नहीं है। चैनल वाला मौलाई ने बगदाद वाले का सदका अता करे। हाफिज अरशद साहब ने 1100 रुपए देने का ऐलान किया, दे दिए माशाल्लाह। ला भाई 1100 रुपए ला। ये सब उठा के हुजूर की मुझे कोई ना दे, हुजूर के बेटे के हाथ में दीजिएगा ला करके, ताकि सनद के साथ ये मकबूल होना चाहिए। जो आपने खर्च किया है सनद के साथ रहना चाहिए, हुजूर के बेटे की बारगाह में पेश करना है। नौजवान उठे मेरे भाई, मुझे उम्मीद है हमने सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए कमाना है, हुजूर के दीन के लिए भी कमाना है। उठें और जरूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये नहीं कहता जिसको किसको कितना देना है, जिसकी जितनी मर्जी चाहे उतना दे जाए, ताकि आप हिस्सा लें और मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लूं। क्योंकि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। आपने आपकी तीसरी रात है ना, तो मेरे ख्याल से मेरी ये 45वीं रात है मुसलसल बोलते बोलते। मेरी एक दिन की छुट्टी नहीं हुई है, कल मुझे दिन में भी तकरीर करनी है, फिर रात को भी करनी है। हाँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन महफिलें इतनी अच्छी मिलती है ना, भले बिरयानी मिले ना मिले, लोग सुभान अल्लाह अच्छी कह लेते हैं तो फिर थकन उतर जाया करती है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहो मेरे भाई। हजरत की बारगाह में उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। किसने दी? शादाब भाई ने 1100 रुपए। अब थोड़ा सी जगह बना लो भाई, थोड़ी जगह बना लो। ये हुजूर के गुलाम आ रहे हैं, दीन के लिए उठे, दीन के लिए। दुनिया हैरत में है यार, लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए 500 रुपए देते और एक टिफिन देते खाने के लिए। क्या बात है। देखो जो दे वही उठे, वरना मैं कहता हूं बगदाद वाले से, जो बिला वजह उठ जाए ऐसा बैठा ना, फिर 4 लोग उठाएं। बैठ जाओ, देखो देने वाले उठना। हमारे भाई है रसूलाबाद से जियाउद्दीन भाई अंसारी, 1000 रुपए मेरे एक भाई ने। जियाउद्दीन भाई अंसारी, इन्होंने 11,000 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए। बोलो यार जवानों सुभान अल्लाह, जोर से। शजरा नहीं सुनना तुम्हें। माशाल्लाह मौलाना इरशाद नूरी साहब ने 1 ट्राली ईंटा देने का ऐलान किया। बोल दो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, जिसने मदरसे में पैसा ना दिया हो और अगर हमारे डोबा में ना सेकंड हैंड कार चलाए और सेठ कहलाए तो पकड़ के उसे रोक लेना, कहना पैदल चल, तेरी औकात नहीं है सेठ कहलाने की। वाह वाह वाह। सेठ वो कहलाएगा जो दीन के लिए सेठ बनेगा। क्या बात है। रसूलाबाद के रहने वाले गुलाम हुसैन भाई, इन्होंने 5,000 का ऐलान किया है। नौजवानों तुम सुभान अल्लाह कहते रहो, मुझे ताकत मिलती रहेगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत में शजरा भी सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। कारी साहब हजरत को बैठा लोग वहाँ, हजरत का हजरत कुर्सी से उतर गए ना, मैं खड़ा हो रहा हूँ। क्या इसको खोलना जरा। अभी छोड़ो। मैं हजरत खड़े होकर मैं सबको देख लूंगा। हाँ ठीक रहेगा, ठीक। माशाल्लाह हमारे नजरुल हसन भाई कितने 1100 रुपए माशाल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। ठीक है, बोलो यार जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है और है कोई भाई, है कोई जो साहिब मजार की मोहब्बत में कुरान के लिए पैसा लगाए? है ना? जो चादर की नियत से पैसे लाया हो ना, वो मदरसे में लगा दो। जो चादर की नियत से आया हो और साहिब मजार से जाके कहना मैंने तेरे नाम से कुरान के लिए पैसे दिए थे, इंशाअल्लाह मजार वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। पीछे कोई मसला नहीं, नहीं गिरेंगे ना अभी, थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजिएगा। हाँ माशाल्लाह, ये अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें अता करे। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में ना, आज 16 हाफिज कुरान बने,
آنے والے وقت میں انشاءاللہ 32 حافظ قرآن بنیں گے، یہ بھی رکھ لو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں کس کے ہاتھ میں کتنے پیسے، لیکن جس کے لیے دے رہے ہو وہ حضور سب دیکھ رہے ہیں، واہ وہ واہ سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ محمد عظیم رسول آباد کے رہنے والے 1000 روپے، اور ہمارے رمضان بھائی 200 روپے ماشاءاللہ۔ یہ نوجوان میرے بھائی آ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، ان کو برکتیں عطا کرے۔ بھیڑ لگی ہے یہاں، لینے والوں کی نہیں دینے والوں کی بھیڑ لگی ہے۔ سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ، نہیں بولو سبحان گے؟ اللہ بولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے۔ دیکھو جو لوگ دے رہے ہیں وہ تو دے ہی رہے، اب میں چاہتا ہوں اس بیچ میں حضور کا شجرہ ہو جائے، سلامت رہے ماشاءاللہ۔ دیتے رہیں سجرہ ہوتا رہے شجرہ پہ میرے ہاتھ میں دیں گے تو شجرہ لے جائیں گے یہ۔ جی جی بہن بیٹیوں سے گزارش ہے، حضور نے فرمایا تھا، بھائی مجھے ہاتھ اکھڑ جائے گا بابا، مسافہ ادھر کرو، پیر صاحب ادھر ہیں، میں حضور کا خادم، ادھر جائیے، ادھر برکتیں ملیں۔ بازار سے مہاراج گنج دھانی بازار محمد رفیق عرف بیچن 5100 کیا بات ہے، دھانی بازار سے محمد رفیق عرف بیچن 5100 روپے ماشاءاللہ پیش کیے، بول دو یار سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو آپ؟ نہیں تھکے ہو نا؟ بولو یار سبحان اللہ۔ بھائی رسول آباد 2100 روپیہ مزمل بھائی رسول آباد والے 2100 روپے، کہیں مولانا چندے والا ہی مشہور نہ کر دینا یار۔ میں کبھی کبھی جب میں دیکھتا ہوں نا کام ہو رہا ہے تو پھر دل کرتا ہے انشاءاللہ دین کا کام۔ کی طرف سے 1100 ماشاءاللہ غلام احمد بھائی 1100 روپے، اللہ سلامت رکھے، یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ دیکھو جب ابتدا سید زادے نے کی ہے نا تو یہ برکتیں تو ہونی تھی، آئے ہائے یہ برکتیں تو ہونی تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ لاؤ لاؤ لاؤ، خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو ماشاءاللہ، سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ برکتیں عطا کرے سارے لوگوں کو ماشاءاللہ۔ دینے والوں کا نمبر نہیں آ رہا ہے، دینے والوں کا ہے نا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو۔ ابھی سارے نہیں بولنے، اللہ ہی نے بولنے کا منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ مولانا محمد سہیل کی طرف سے ماشاءاللہ 2000 روپے ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک بات بتا دوں، یہ جھولی کس نے پھیلا رکھی ہے؟ جھولی دیکھیں حضور سید صاحب قبلہ نے تھام رکھی ہے، خالی رہ جائے ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، جزائے خیر ہے نا۔ ابھی جلدی جلدی آ جاؤ بیٹے، تم دے چکے ہو تو ذرا آگے سے ہٹ جاؤ ہے نا۔ خالی نا فوٹو کھنچوانے کے چکر میں پیر صاحب کے اوپر نہ چڑھ جایا کرو، فوٹو کے چکر میں حضرت یہ پیر کے اوپر چڑھ جائیں تو کم ہے۔ بازو نہ ہو کھیلو۔ ماشاءاللہ آصف بھائی انصار بھائی دونوں نے 1100 روپے پیش کیے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ رستہ ہو گیا ہے، دینے والے آ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہو گیا کام ہے نا، ہو گیا۔ آپریٹر صاحب ذرا ساؤنڈ کو آواز دیں تھوڑا سا، مجھے تھوڑا سا واپسی دے دیں، تھوڑا آواز نہیں مل رہی ہے نا، تھوڑا پیچھے ہٹ جائے ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے مالک، جنہوں نے نا حضور کے دین کی خدمت کے لیے انتک کوشش کر کے یہ خون پسینے کی کمائی دی ہے نا، اللہ ان کی بہن بیٹیوں کے نصیب روشن فرما دے، اللہ ان کی بہن بیٹیوں کے مقدر روشن فرما دے۔ مولا کریم جن بھائیوں نے اس طرح سے دین کی خدمت کی ہے، اللہ انہیں قبر میں پہنچنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ دیکھو عورتوں کا بھی کام ہے، عورتوں نے اکٹھا ہو کے کہا تھا حضور ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا جب مرد جنت میں جانا چاہتے تو ہم بھی تو چاہتے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم گھر میں رہ کے شوہر کی امانت کی حفاظت کر لو، اللہ تمہیں گھر میں رہ کر کے نہ شہیدوں والے درجے عطا فرما دے گا۔ ہے تو ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے، ہاں نہ صرف تماشائی والی عورتیں تھوڑی ہوتی ہیں، دین والی بھی ہوتی ہیں، دین والی بھی ہوتی ہیں۔ تو اور جو ماں بہنیں ہیں ان سے گزارش ہے جنہیں تعاون کرنا ہے وہ کر لیں بہت جلد، پھر محفل ختم ہونے والی بات ہے، ختم ہو جائے گی۔ بڑی محنت ہو گئی یار کھڑے کھڑے۔ شجرہ اچھا، جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ کرے
کل کسی تیجے میں جائیں اور انہیں وہاں جا کے نہ پتہ چلے لوگ بولتے کیسے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج بول سکتے ہو تو بول لو، مرنے کے بعد پھر بولنا نہیں ہے، پھر تو رجسٹر بند ہو جانا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی تسبیح بیان کریں، بولیں ذرا سبحان اللہ. جو سنو، میں دیکھو ہاتھ دکھا رہا ہوں تمہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. نیتا کیوں ہے پھر 2100 دے رہے ہیں؟ 2151 ہوتے تو پھر میں بولتا ہے، یہ کون سا مسئلہ ہوا؟ خیر توحید بھائی کی جانب سے نا سنا ہے، نیتا جی بھی ہیں، 2100 روپے انہوں نے پیش کیے ہیں، ہے نا. یہ مسئلہ خالی دنیا کا نہیں، دین کا بھی نیتا ہونا چاہیے آدمی کو. ٹھیک ہے، بولیں ذرا سبحان اللہ. یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے نا، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ جانا مولوی داد نہیں چاہ رہا، سانس لینا چاہ رہا ہے. سانس لینا چاہ رہا ہے مولوی. اور جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو سبحان اللہ آپ کہیں گے، جب آپ سبحان اللہ کہیں گے اسی بیچ میں سانس لے لوں گا. لیکن سبحان اللہ کچی نہیں ہونی چاہیے، سبحان اللہ پکی ہونی چاہیے. ہاں کم سے کم یار غیرت کرو یار بھائی. میں اتنی دیر سے تھوڑا سا مائک کی ساؤنڈ کی جگہ چھوڑ دے تھوڑی سی، ذرا مجھے واپسی مل جائے تھوڑا سا. آپ تھوڑا پیچھے ہو جائے نا، یہ گلا خشک کر رہا ہے ویسے مائک. آپ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں. آپ لوگ بھی اگر بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. خالی ہمارے سبحانی صاحب کھڑے رہیں گے تب بھی کام میرا چل جائے گا، ہے نا. ایک بندہ کافی ہوتا. بولے ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، قسم سے کچھ تو محنت کر لو یار. پسینہ ہو گیا، میں بھیگ گیا، ہے نا. اگر 1.5 گھنٹے کے اوپر سوئی چلی گئی ہے، آپ لوگوں کا حق بنتا تھوڑا سا ساتھ دے دیں. میں سمجھتا ہوں محبت میں کھڑے ہو، ہے نا. اتنی دیر تک تو ایک تسلا بریانی کے لیے کوئی نہیں رکے گا جتنی رات تک آپ رکے. یقیناً حضور نے رکا رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اب ذرا سارے کھڑے ہو جائیں. اللہ نے جنہیں ٹانگیں دی ہیں اور کھڑے ہو سکتے ہیں، بیساکھی کا سہارا نہیں ہے، اب کھڑے ہو جائیں اور سارے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے بیٹوں کے نام پہ بولیں ذرا سبحان اللہ. واہ آپریٹر صاحب تھوڑی سے گونج دے دو، میں تمہیں لہجہ دکھاتا ہوں. واہ واہ واہ. خالی محمد علی سے لہجہ سنا ہے اور ہمارے عظمت بھائی سے سنا، اب اماد بھائی سے سنو. ٹھیک ہے نا، بول سکتے ہیں تو بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. واہ واہ. ارے ساؤنڈ اللہ چورن بیچنے لے جائے یار. بولو. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیک نام، لبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے وام، وام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اودود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور عزیز ملت، حضور انیس ملت. سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے. بس آخر میں اتنا کہوں گا، عرسوں کو تماشوں سے صاف رکھنا ہے. بولیں انشاءاللہ. جلوس کی اہمیت، احترام، وقار برقرار رکھنا ہے. کوئی ہڑدنگ، کوئی تماشا، کوئی ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے.
عرسوں میں بہن بیٹیوں کو میلے تماشوں سے روکنا ہے، اس لیے کہ ہم مضبوط ہوں گے تو پھر ہماری ہی گود سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ میں اکثر کہتا ہوں زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ ہمیں نسل اچھی بعد میں بنانی ہے، پہلے مائیں اچھی بنانی ہے۔ یہ کب ہوں گی؟ جب ہمارے گھر میں دین آئے گا۔ دین آئے گا، یہ دین والے لوگ، یہ قرآن والے لوگ، یہ محنتی لوگ، یہ جفا کش لوگ، ہمیں ان کے شانہ بشانہ رہنا ہے اور اتنی تیاری کر جانی ہے ہر نوجوان کو، موت پھر کبھی بھی آ جائے، کبھی بھی آ جائے، کبھی بھی آ جائے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، آقا سے باتیں ہو رہی ہیں، حضور کی بارگاہ میں ملک الموت آ جاتے ہیں، آقا اس کا وقت آ گیا، یہ جو باتیں کر رہا ہے آپ سے، اس کا انتقال کا وقت آ گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا؟ حضور فرماتے ہیں غلام جی آقا تیری موت کا وقت آ گیا ہے، تیری موت کا وقت آ گیا ہے، 2 منٹ رک جاؤ بھائی، تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس نے ٹینشن نہیں لی۔ اچھا حضور؟ آقا فرماتے ہیں بتا کیا کرنا چاہتا آخری لمحے میں؟ کہنے لگے حضور وہ کام بتا دیں جو آخری وقت میں سب سے بڑا کام ہو۔ محبوب فرماتے ہیں وضو کر کے آ، تو قرآن پڑھ، میں تجھے قرآن پڑھاتا ہوں، اور اسی طرح تیری روح نکل جائے گی، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر موت ہوگی۔ تو جن کی تیاری ہوتی ہے وہ موت سے ڈرتے، وہ ڈرتے، وہ ڈرتے۔ تیاری کرنی ہے، اتنی تیاری کر جانی ہے کہ پھر موت کے وقت ٹینشن نہ ہو۔ حضرت بلال کی موت کا وقت قریب آیا نا، بیوی سے کہتے ہیں غسل کراؤ، غسل کیا، کہا تیل ڈالو بالوں میں، تیل ڈالا، کہنے لگے اب ذرا سرما لگا دو۔ بیوی کہتی ہے اتنے کس کے لیے سج رہے ہیں آپ؟ جن کے لیے سجتے تھے وہ سجن تو مدینے رہ گئے۔ تو حضرت بلال نے کہا تھا تجھے نہیں پتا میری موت کا وقت آ گیا کہ بس ایک جھٹکے کی دیر ہے، قبر میں مدینے والے سے ملاقات ہونے والی ہے، قبر میں حضور سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو جن کی یہ تیاریاں ہوتی ہیں نا، پھر انہیں موت سے ڈر، موت سے ڈر، پھر وہ یہ کہتے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہ کی، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تیاری کریں گے۔ نوجوان پردیس رہتے ہیں، اپنے لیے دعا کا اہتمام رکھیں۔ دعا کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ، اپنی کمائی کا کچھ حصہ قرآن والوں کے خرچے میں لگائیں۔ اگر کوئی دعا نہ بھی کرے گا، ان کے حلق سے اترے ہوئے لقمے تمہارے لیے رحمت بن کے تمہاری حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جن کے گھر میں برکت نہ ہو، میں تعویذ نہیں دے سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں، میں ڈوری نہیں دے سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں، حضور کے دین کا خادم ہوں، ایک عمل بتا سکتا ہوں، جس کے گھر میں برکت نہ ہو، ایک قرآن والے کو کھلانے کی ڈیوٹی اٹھا لے، اللہ ایک کے صدقے میں پوری نسلیں پال ڈالے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ میری پوری تقریر کا ماحصل ہے، اور اتنی تیاری کرنی ہے جب ہم مریں، لوگ پوچھیں کس کا جنازہ ہے تو کوئی بولے نہ بولے کفن بولے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ، جو یہ سراغ، جو یہ سراغ، جو یہ سراغ، جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اور میرے مرشد کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔